داستان سلطان نور الدین زنگی، جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ شمس الدین خیمے میں ان کے آرام، ان کی ضرورت کی ہر شے کا خیال رکھنا، پھر ان سے یہ تفصیل بھی پوچھ لینا کہ انہوں نے کن حالات میں فرانس سے نکل کر الربا شہر کی زمینوں کا رخ کیا، اور پھر وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس یہ الربا میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ پوری تفصیل اس سے جاننا، پھر ساتھ ہی جو لشکری تمہارے ساتھ جائیں گے، میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے کہ وہ طبیب کو بھی اس خیمے میں پہنچائیں جو عارضی مرہم پٹی ختم کر کے کارلوس کا صحیح علاج کر دیں۔ میرے خیال میں اب تم جاؤ، میں تھوڑے سے امور پر لشکری معاملات طے کر کے پھر تم سے ملتا ہوں۔ اس کے بعد مجدد الدین کے کہنے پر شمس الدین ختلخ دونوں لشکریوں کی رہنمائی میں کارلوس اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ دونوں لشکری شمس الدین اور ختلخ کو ایک کافی بڑے خیمے کی طرف لے گئے۔ دونوں لشکریوں نے سہارا دے کر کارلوس کو نیچے اتارا، خیمے کے اندر لے گئے۔ مرسینا اور مشال دونوں بہنیں بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر خیمے میں داخل ہوئیں۔ خیمے میں کارلوس کو ایک بستر پر لٹانے کے بعد ان دو لشکریوں میں سے ایک نے شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم شمس الدین، یہ خیمہ امیر مجدد الدین کے لیے نصب کیا گیا تھا اور انہی کے حکم پر ان مہمانوں کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس خیمے کے اندر ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھیں، میں طبیب کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس کے لیے مجدد الدین نے یہ حکم دیا ہے۔ دونوں لشکری باہر نکل گئے۔ اس موقع پر بڑی شفقت سے شمس الدین نے مرسینا اور مشال کو مخاطب کیا، میری دونوں بہنوں، میں دیکھتا ہوں تم ابھی تک فکر مند اور پریشان ہو۔ دیکھو جو کچھ ہوا سو ہوا، اب تم یہاں محفوظ ہو، کوئی ٹیڑھی نگاہ کر کے بھی تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ جہاں تک کہ تمہارے باپ کا تعلق ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر تم لوگ اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنا۔ شمس الدین کے ان الفاظ سے مرسینا اور مشال کو کچھ آسودگی ہوئی۔ وہ اپنے باپ کے پاس بستر پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکری پھر آئے، ان کے ساتھ طبیب بھی تھا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد طبیب بڑے پرجوش انداز میں شمس الدین اور ختلخ بن زاہد سے ملا۔ پھر ان دونوں کے کہنے پر اس نے کارلوس کے زخموں کا جائزہ لیا۔ پہلی عارضی پٹیاں اس نے اتار دیں، زخم صاف کیے، پھر زخموں پر مرہم لگا کر اس نے پٹیاں باندھیں۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس نے شمس الدین اور ختلخ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، زخم خطرناک نہیں ہیں، تیروں کے زخم بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اب جاتا ہوں اور میں دن میں ایک بار آ کر زخم دیکھتا رہوں گا اور پٹیاں بدلتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے ہفتے تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی طبیب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شمس الدین اور ختلخ بھی کارلوس کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر شمس الدین نے کارلوس کو مخاطب کیا، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کارلوس کے چہرے پر تھوڑا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، اب میں محسوس کرتا ہوں کہ بچ گیا ہوں اور مجھے زندہ رہنے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک انسان زندہ ہو، میں آپ دونوں بھائیوں اور مجدد الدین کا احسان نہیں اتار سکوں گا۔ اب اس بار شمس الدین نے موضوع بدلتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ کو تکلیف نہ ہو، تو کیا آپ بتائیں گے کہ آپ نے کن حالات میں ان سرزمینوں کا رخ کیا؟ فرانس سے کیوں نکلے؟ ادھر آنے کا کیا مقصد تھا؟ فرانسیسی تیغزنوں نے کیوں آپ کا تعاقب کیا اور کیوں آپ کے اہل خانہ کو قتل کیا؟ جواب میں کارلوس نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب بیٹھے شمس الدین اور ختلخ پر ڈالی اور پھر اس نے دکھ بھرا لمبا سانس لیا۔ اس کے بعد شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
اگر تم دونوں برا نہ مانو تو کیا تم دونوں کو بیٹا کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ جواب میں جب مسکراتے ہوئے شمس الدین نے اس بات میں گردن ہلائی، تب کارلوس قدر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، پہلے تم لوگ مجھے اپنے سلطان نور الدین کے متعلق تھوڑی سی تفصیل اور اس الربا شہر کی فتح کے متعلق روشنی ڈالو، اس کے بعد میں تمہیں اپنے پورے حالات سناؤں گا، اس لیے کہ ہمارا فرانس سے نکلنا اور ان سرزمینوں کی طرف آنا الربا کی فتح سے تعلق رکھتا ہے، اسی شہر سے ہماری داستان کا رابطہ ہے۔ کارلوس کی اس گفتگو کے جواب میں شمس الدین نے سوچا، پھر خیمے میں ایک آواز سنائی دی، کارلوس میرے محترم، یہاں ہمارے سلطان نور الدین زنگی کا تعلق ہے، وہ سلطان عماد الدین کا بیٹا ہے۔ سلطان عماد الدین کا نام تو تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ سلطان نور الدین کے 3 بھائی ہیں، سب سے بڑا سیف الدین، اس کے بعد نور الدین، پھر قطب الدین اور پھر نصرت الدین۔ عماد الدین کی وفات کے بعد حلب کا سلطان نور الدین بنا۔ عماد الدین سے پہلے اور ان کے دور میں ان سرزمینوں پر صلیبیوں کا دورہ تھا، گو سلطان عماد الدین نے صلیبیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان سے عرقہ و بحرین، معرۃ النعمان، کفر التاب اور الربا چھین لیے تھے، لیکن اس کے بعد صلیبیوں نے پھر ایک ہلچل مچا دی، جن دنوں سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا، وہاں کا حکمران ایک فرانسیسی صلیبی جوسلین تھا۔ الربا سے جب فتح ہو گیا تو جوسلین بھاگ کر دریائے فرات کے مغرب میں واقع شہر تل باشر میں جا کر مقیم ہو گیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوسلین نے پھر سر اٹھایا۔ جس وقت سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، اس وقت الربا شہر کی ارمنی نصرانیوں کے علاوہ اور بہت سے نصرانی تھے جن سے کوئی باز پرس نہ کی گئی، اور سلطان عماد الدین نے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے انہیں عام امن دیتے ہوئے شہر کے اندر زندگی بسر کرنے کا موقع دیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوسلین نے الربا کے شہر کے اندر جو ارمینی نصرانی تھے ان کے ساتھ ساز باز کی اور الربا شہر پر شب خون مارا، اور شہر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کو رونتا ہوا شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اور شہر سے نکل کر قلعہ کے اندر چلے گئے۔ اس طرح شہر کے اندر جو مسلمان تھے ان کی زیادہ تعداد قلعے کے اندر محصور ہو گئی۔ انہوں نے جوسلین سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اس واقعے کی اطلاع انہوں نے موجودہ سلطان نور الدین کو بھیج دی۔ نور الدین ایک جرار لشکر لے کر اس شہر پر حملہ آور ہوا، جوسلین سے مقابلہ کیا۔ جوسلین کو بدترین شکست ہوئی۔ جوسلین کو بڑے بڑے سورما اس جنگ میں کام آئے۔ جوسلین خود بیس بدل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں سلطان نور الدین زنگی کا بڑا بھائی سیف الدین، جسے سیف الدین غازی بھی کہتے ہیں، موصل کا والی تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیبیوں نے الربا پر یلغار کر دی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی نور الدین الربا پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا ہے، تو وہ بھی ایک بڑا لشکر لے کر موصل سے روانہ ہوا، لیکن اسے راستے میں ہی خبر ملی کہ نور الدین نے صلیبیوں کو بدترین شکست دینے کے بعد الربا شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، تو وہ موصل واپس لوٹ گیا۔ محترم کارلوس، یہ چند برس پہلے کا واقعہ ہے، اور اب نور الدین زنگی نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کر لیا ہے۔ شمس الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کارلوس بول پڑا۔ وہ کہنے لگا، میرے عزیز بیٹو، اب اس سے آگے ہماری داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ قصہ دراصل یوں ہے کہ عیسائی دنیا میں 5 شہروں کو مقدس خیال کیا جاتا ہے، ایک یروشلم، دوسرا روم، تیسرا قسطنطنیہ، چوتھا انطاکیہ اور 5واں الربا۔ یہ شہر
فی الحقیقت بے حد اہم تھا، اور صلیبی اس کو اپنا مستقر بنا کر پورے عرب اور شام پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کارلوس رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیزو، تمہارے سلطان عماد الدین نے جب یہ شہر صلیبیوں سے چھینا تو یروشلم کے اہل فرنگ کو ایک بڑا سخت صدمہ ہوا، اور اسی وقت سے پورے یورپ میں صلیبی جنگ کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ تاہم جوسلین چونکہ الربا سے بھاگ کر تل باشر میں جا کر اپنی قوت جمع کر رہا تھا، لہٰذا یورپ والوں کو یہ ڈھارس تھی کہ ایک نہ ایک دن عماد الدین کو بھگا کر جوسلین اپنی کھوئی ہوئی طاقت، قوت اور حکومت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا عماد الدین کے مرنے کے ساتھ ہی یورپ والوں کی شہ پر فرانسیسی نژاد جوسلین نے الربا پر حملہ کر دیا۔ وہ ان علاقوں میں صلیبی عزت اور توقیر کو بحال کرنا چاہتا تھا، لیکن عماد الدین کے بعد تمہارے نور الدین زنگی نے جب الربا میں جوسلین کو ذلت آمیز شکست دیتے ہوئے اس پر پھر قبضہ کر لیا، تو اس سے پورے یورپ میں غم و حزن اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس لہر، اس دکھ، اس غم میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب الربا سے کچھ آرمینی پادری یورپ گئے، اور انہوں نے پوپ یوگنیس کی خدمت میں حاضر ہو کر نصرانی دنیا کے خلاف الربا میں درد بھری کہانی سنانی شروع کر دی۔ ان علاقوں کے عیسائیوں کی سفارت کا پرعلم بیان سن کر پوپ کی آنکھوں میں کہتے ہیں سبیل اشک رواں ہو گیا، اور اس نے اعلان کیا کہ ارض مقدس نصرانیوں کی مدد کرنا خداوند یسوع کے سارے نام لیواؤں کا فرض اولین ہے۔ اگر وہ اس وقت نہ اٹھے تو یروشلم کو بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھیں گے۔ پوپ کا یہ اعلان گویا ان علاقوں میں کھلم کھلا اعلانیہ صلیبی جنگ کا تھا۔ اس نے پورے یورپ میں ہلچل اور جنگ کا ہیجان برپا کر رکھا تھا۔ حالت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ انہی دنوں یورپ میں ایک راہب اٹھا، اس کا نام سینٹ برنارڈ تھا، اور اس کی مسحور کن شخصیت اور شعلہ بیانی نے سارے یورپ میں آگ لگا کر رکھ دی۔ یہ سینٹ برنارڈ برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا، اور لگاتار 15 سال سے رہبانیت کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہاں وقت کی بدترین ستم ظریفی یہ بھی سامنے آتی ہے کہ پہلے صلیبی جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے والے بھی ایک راہب پیٹر تھا، تو دوسری صلیبی جنگ پر پورے اہل یورپ کو آمادہ کرنے والا ایک راہب سینٹ برنارڈ ہی اٹھا۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ سینٹ برنارڈ کی دھواں دھار تقریروں نے یورپ میں وہی کیفیت پیدا کر دی تھی جو گزشتہ صلیبی جنگ سے پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ فی الحقیقت اس سے بڑھ کر جوش پیدا ہو گیا، اور ادنا طبقے سے لے کر بادشاہوں تک مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب کی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فرانس کے ایک شہر ویزلی، جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، وہاں عیسائی دنیا کا ایک زبردست اجتماع ہوا، جہاں نہ صرف عام لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا بلکہ امراء طبقے کے لوگ بھی بڑی کثرت سے اس میں شریک ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم خود اس اجتماع میں شامل ہوا۔ اس اجتماع میں ساری فضائیں جنگی نعروں سے گونج رہی تھیں، اور غیظ و غضب میں بھرے لوگ فی الفور کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اس پرجوش فضا میں راہب سینٹ برنارڈ نے ایک ایسی اثر انگیز تقریر کی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ خود فرانس کے بادشاہ نے آگے بڑھ کر سینٹ برنارڈ کے ہاتھوں سے صلیب لی، اور تمام مجمع کے سامنے صلیب کو اپنے سینے سے لگا کر اعلان کیا کہ وہ صلیبی جنگ میں ضرور حصہ لے گا۔